اللہ کا بڑا خاص فضل ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا یہی ذکر کیا نا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، احسانات کو، اور ان میں سے ایک یہ بھی کہ میں نے آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ جو نبیوں کے خواب ہیں ان کی بھی تعبیر ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا حکم ہو خواب میں تو وہ واقعی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ اور بیٹا بھی کہہ رہا تھا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کریں، حالانکہ ابا جی تو خواب سنا رہے تھے نا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کرے۔ اس کا مطلب کہ یہ 10-12 سال کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آج اگر لوگ نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے، مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ایک تو ہے کہ غیر انبیاء کے خواب، ایک ہے نبیوں کے خواب، تو وہ شریعت میں حجت ہیں، دلیل ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب بیان کیا وہ اللہ کا ہی حکم ہے، اور حدیث کی کتابوں میں محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں۔ کتاب الرؤیا صحیح بخاری میں ہے، باب ہے تعبیر الرؤیا بعد صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنا، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ امام بخاری نے یہ کتاب تعبیر الرؤیا صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا ہے۔ اور پہلی حدیث جو انہوں نے بیان کی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یکثر ان یقول لصحابہ، نبی پاک اپنے صحابہ سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی یہاں سے وہ شروع کرنے لگے ہیں کہ نبی علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، لوگوں سے خواب پوچھتے تھے اور بتاتے بھی تھے۔ اور جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد یا صبح کے وقت خواب بیان کرنا، تو انہوں نے اصل میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے کسی کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو خواب نہیں سنانا چاہیے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اچھا یہ بات اس حدیث سے کیسے نکلی؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو فجر کی نماز میں عورتیں بھی موجود ہوتی تھیں، باقی نمازوں میں بھی آتی تھی، لیکن فجر کا تو اسپیشل ذکر ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جاتی تھی اور عورتیں اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ محدثین نے جو باب قائم کیے نا کہ فجر کی نماز کس وقت پڑھنی چاہیے، اگرچہ تک سورج نکلنے تک ٹائم ہوتا ہے آخری اس کا، لیکن نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا نماز پڑھنے کا، اس میں یہ ذکر ہے کہ نماز پڑھ لی انہوں نے اور عورتیں اپنے گھروں کو واپس آ رہی ہیں اور ابھی اندھیرا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ غلظ کا لفظ ہے، مطلب وہ اندھیرا جس میں روشنی شامل ہو گئی ہے، رات کا اندھیرا نہیں، وہ اندھیرا جس میں دن کی کچھ روشنی بھی شامل ہو چکی ہے، خاص لفظ ہے۔ فجر کی نماز میں عورتوں کا آنا، آپ کے پیچھے جماعت میں شامل ہونا چونکہ ثابت ہے، تو اس سے امام بخاری نے یہ دلیل لی ہے کہ عورتوں کو بھی خواب سنایا جا سکتا ہے، اور فجر یعنی طلوع آفتاب سے پہلے بھی سنایا جا سکتا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام خواب پوچھتے تھے لوگوں سے اور پھر ان کا مطلب بتاتے تھے۔ اب لوگوں کو خواب آ گیا، انہوں نے آپ کو بتا دیا، نبی پاک نے تعبیر بتا دی۔ اب نبی پاک نے جب تعبیر بتا دی تو وہ دین بن گیا، یہ اصل چیز ہے۔ آپ ہادی ہیں نا، رہبر ہے، رہنما ہے، تو لوگوں کے خوابوں کی روشنی میں بھی آپ رہنمائی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو خواب آتے ہیں تو اب کیا رہنمائی ان سے لینی چاہیے، کیا رد عمل ہونا چاہیے، ہارٹ اٹیک کروانا چاہیے، بی پی ہائی کروانا چاہیے، دیوار کو ٹکریں مارنی چاہیے، یا بدگمانی کرنی چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے۔ تو شریعت نے ہمیں اس بارے میں بھی رہنمائی دی ہے، اور اسی لیے حضرت سمرہ بن جندب بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے اکثر یہ پوچھتے تھے، اور یہ خاص کر بعض احادیث میں فجر کی نماز کے بعد کا ذکر ہے۔ اور اس میں طریقہ کار کیا ہوتا تھا آپ کا؟ ایک اور حدیث ہے 845 نمبر صحیح بخاری کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃً، جب اللہ کے نبی کو نماز پڑھاتے تھے، اقبل علینا بوجہہ، تو آپ اپنا چہرہ ہماری طرف کرتے تھے، لفظی معنی اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جیسے امام نے نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد مڑ کے مقتدیوں کی طرف منہ کرتے تھے آپ۔ اب اس میں بعض حدیث میں ہے کہ دائیں طرف سے کرتے تھے، دائیں طرف سے کرتے تھے، دائیں طرف نہیں، دائیں طرف سے۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ بائیں طرف سے، مطلب یہ ہے کہ آپ رائٹ سائڈ سے بھی ٹرن لے کر مقتدیوں کی طرف منہ کرتے تھے، اور کبھی کبھار جواز بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے، لیفٹ سائڈ سے بھی ٹرن لے کر مقتدیوں کی طرف منہ کرتے تھے۔ دونوں طرح درست ہے، لیکن منہ جو ہے مقتدیوں کی طرف کرنا ہوتا ہے سلام پھیرنے کے بعد۔ امام صاحب نے هل رأى احد منکم، نماز پڑھا لی آپ نے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کسی کو خواب آیا؟ یہ پوچھتے تھے نبی علیہ السلام۔ صحیح بخاری 2 دفعہ میں نے سبقن استاد سے پڑھی ہے، مکمل اپنے طور پر جو مطالعہ وہ الگ ہے، 2 استادوں سے صحیح بخاری میں نے 2 مرتبہ الحمدللہ پوری پڑھی ہے، سبقن۔ لیکن ظاہر ہے جتنا گہرائی میں آپ جائیں گے، چیزوں کو پڑھیں گے، سوچیں گے، تو اتنی ہی معلومات زیادہ آپ کے پاس آئیں گی۔ میں جب اس حدیث پر غور کر رہا تھا تو یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ یہ چیز جو نبی علیہ السلام کرتے تھے، ہم یا ہمارے آئمہ امام وہ تو نہیں کرتے۔ ایک ان کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہو، فجر کی نماز پڑھائیں، اپنے مقتدیوں سے پوچھیں کسی کو خواب آیا، تو کوئی بندہ اپنا خواب بتائے اور پھر امام صاحب بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے، یعنی آپ کا یہ گویا کہ معمول تھا۔ یکسر کا لفظ ابھی آپ نے سنا ہے، اکثر آپ ایسا کرتے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہو تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ بھی ایک علم ہے۔ تو خیر اس حدیث میں جب یہ ہے کہ آپ جب پوچھتے کسی کو خواب آیا ہے تو جو اللہ کو منظور ہوتا کوئی اپنا خواب بتاتا تو آپ علیہ السلام اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ اِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاتٍ، نبی علیہ السلام نے ایک دن خود ہی اپنا ایک خواب بیان کیا، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ أَتَانِ اللَّيْلَ آتِيَانِ، میرے پاس 2 بندے آئے رات کو۔ مراد یہ ہے کہ 2 فرشتے آئے آپ علیہ السلام کے پاس۔ اِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِ، ان دونوں نے مجھے اٹھایا، بیدار کیا۔ اور میں نے ایک خطبے میں اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ منظر بھی خواب کا ہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ فزیکلی آپ اٹھ پڑے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو خواب آ رہا ہے کہ میرے پاس 2 بندے آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے اٹھایا ہے، اور آگے کی جو جرنی ہے وہ بھی خواب کی ہے۔ لیکن یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، خواب بھی وہی ہے جو کہ نبی کا خواب ہے، اور ایک چیز نبی دیکھ رہا ہے۔ اب اس کو اگر آپ ٹائٹل دینا چاہیں تو جنت اور جہنم کا آنکھوں دیکھا حال، اور آپ نے وہ دیکھا ہے اور اس کو دیکھ کر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگے چلیے، یعنی کہیں آپ کو وہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انطلقت، میں چل پڑا، معہما، یہاں تک کہ وہ مجھے ایک ایسے آدمی کے پاس لے کر آ گئے جو لیٹا ہوا تھا، اور اس کے بعد پوری تفصیل اس کی، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کیا کرتا تھا، اس کا انجام بیان کیا، پھر دوسرے آدمی کو دیکھا اس کی سزا کیا ہو رہی تھی، پھر اس کا انجام بیان کیا، پھر تیسرا آدمی، پھر چوتھا آدمی، اس طریقے سے پھر جنت کے حوالے سے کچھ لوگوں کے لیے انعام و اکرام دیکھے، اور اس کا بھی مطلب اور حقیقت نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اس پورے خواب کی میں تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔